بار کہ حدیث پاک کا آخری حصہ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں فیضا آنا مت، تو اگر جب میری موت واقع ہو جائے تو بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے ساتھ جنازے کے ساتھ کوئی رونے والی عورت، بین کرنے والی عورت نہ ہو۔ حضور نے اس سے منع فرمایا، اور نہ ہی آگ ہو، آگ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو قبروں پر موم بتیاں، اگربتیاں، موم بتیاں جلاتے ہو، یہ منع ہے۔ قبر کے قریب آگ نہیں ہونی چاہیے۔ مزاروں پر ہم اسے نیکی سمجھتے ہیں کہ مزار پر جا کر اگربتی لگا دی، خوشبو ہو گئی، وہ خوشبو بعد میں آئے گی، آگ پہلے پہنچ گئی وہاں۔ قبر والے سے آگ کو دور رکھو، تاکہ اللہ کے نبی نے جو منع فرما دیا ہے، اس لیے پختہ اینٹ بھی قبر میں لگانا منع ہے، وہ بھی آگ سے تیار ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب مجھے دفن کر چکو تو پھر چلو بھر کے اس طرح مٹی مجھ پر ڈالتے رہنا میری قبر تیار ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ایک بالشت قبر اونچی ہونی چاہیے، اور قبر کچی ہو، ایک بالش اونچی ہو، اور اونٹ کی کوہان کی طرح ہو، پتہ چلے کہ قبر ہے جی۔ یا بلڈوزر تو نہیں نہ پھیرنا جس طرح جنت البقیع میں انہوں نے کیا ہے، صرف پتھر پڑے ہوئے ہیں، نہیں، باقاعدہ قبر کا نشان ہو، قبر کا نشان ہو، ورنہ قبر کس کا نام ہے؟ اگر چٹیل میدان ہو، قبر کا باقاعدہ نشان ہو، ایک بالش اونچی ہو اور اونٹ کی کوہان کی طرح ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم اقیموا حول قبری، پھر میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا۔ وہ قبر والا تو نیچے چلا گیا، مٹی ڈال دی، وہ جہان ہی دوسرا ہے۔ فرمایا کہ میری پھر قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور قبر کے سرہانے سورہ باقرہ کی ابتدائی آیات اولئک هم المفلحون تک، اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، آخر تک یہ پڑھنا حضور نے اس کو حکم دیا ہے۔ اذان پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہ مسئلہ پلے بانو۔ حضور نے قبر پر اذان پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لہذا اذان نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں ذکر کر سکتے ہو، دعا مانگو۔ جب قبر تیار ہو جائے پانی چھڑک کر، حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر انوار پر مشک کے ساتھ پانی خود چھڑکا تھا، تو فرمایا حتی استانسا، یہاں تک کہ میں تم سے انس کروں۔ قبر والا زندہ لوگوں سے انس کر رہا ہے، اس لیے کہ نکیرین آ رہے ہیں، وہ سوال جواب کریں گے، تو مجھے تسلی ہوگی کہ میرے دوست، میرا باپ یا میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میرا مرشد استاد میرے پاس کھڑے ہیں، مجھے تسلی ہوگی۔ اس وقت اگر کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھ دیا جائے، کلمہ شہادت، تو یہ بہت اچھا ہے، حکم نہیں ہے، صرف تلقین کے لیے۔ اور میں دیکھوں گا کہ میں اپنے رب کے جو قاصد ہیں انہیں کس طرح جواب دیتا ہوں۔ میرے دوست حدیث ختم ہو گئی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کے بعد درجہ مسلم کا ہے، اتنی اہم کتاب ہے۔ راوی کون ہے؟ کن کی حدیث ہے؟ حضرت عمر بن عاص کی۔ راوی ہیں ابی شماسہ، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔